ہاں البتہ جہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد کی اجازت تھی تو وہ بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر تھی۔ نمبر 1، تعلیم و تبلیغ کے مقصد سے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کی طرف مبعوث تھے ویسے عورتوں کی طرف بھی تو مبعوث تھے۔ نمبر 2، آپ کی جسمانی اور روحانی قوت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو 4 سے زائد کی اجازت دی گئی۔ نمبر 3، ہمدردی اور ترحم کے پیش نظر۔ نمبر 4، مختلف قبائل عرب کو رشتہ مصاہرت میں داخل کر کے ایک کرنا اور عربوں میں آپس کی جنگ کے واہمے کو ختم کر دینا۔ نمبر 5، حضور حضرت عائشہ سے نکاح فرمائے ان کی فقاہت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اسی لیے 2210 روایتیں عائشہ سے مروی ہیں، 200 شاگرد ہیں اور 48 سال تک علوم کی تبلیغ فرمائی۔ ام سلمہ سے نکاح فرمایا تو وہ سوتیلی اولاد کے احکام بیان کرنے کے لیے، ام حبیبہ سے نکاح فرمایا کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے، جویریہ سے نکاح فرمایا تو ان کے نکاح کی برکت سے تقریباً 100 لوگ آزاد ہوئے اور مسلمان بنے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استکثار نساء اور تعدد ازواج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے احوال باطنہ، داخلی امور کا مشاہدہ کرنے والے یہ زیادہ سے زیادہ ہوں بیویوں کی شکل میں، تاکہ مشرکین آپ پر جو الزام لگاتے تھے ساحر، شاعر، مملی وغیرہ کا، اس الزام کا انتفاع ہو جائے اور اس کا رد ہو جائے۔ نیز ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ قبائل عرب آپ کے رشتہ مصاہرت سے مشرف ہو جائیں۔ نیز حضور کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ ان قبائل میں نکاح فرما کر ان کا تألف اور ان کو قریب کرنا چاہتے تھے۔ نیز ایک حکمت یہ تھی کہ حضور اپنی تکلیف کا دائرہ، اپنے مکلف ہونے کا دائرہ وسیع کر کے یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں اتنا زیادہ مشغول ہونے کے باوجود تبلیغ میں، ادائے رسالت میں اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کر پا رہا ہوں، جبکہ اتنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف ہوں، تو اگر کوئی شخص چھوٹی موٹی مصروفیت کو بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ادائے رسالت اور ذمہ داری تبلیغ سے روکے تو یہ اس کا عذر لنگ ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ اسی طرح ایک حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی طرف سے اپنا خاندان بڑھانا چاہتے تھے تاکہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف آپ کے اعوان مصاہرتی رشتے کے ناطے زیادہ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک حکمت یہ تھی کہ حضور ان شرعی احکام کو نقل کروانا چاہتے تھے جن پر مرد عموماً مطلع نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضور کی ایک حکمت تھی، آپ اپنے محاسن اخلاق پر، باطینی احوال پر مطلع کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ام حبیبہ سے نکاح فرمایا جبکہ ان کے والد حضور کے کٹر دشمن تھے۔ صفیہ سے نکاح فرمایا ان کے باپ کے مر جانے، اس کے چاچا اور اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد، تو ام حبیبہ کے دل پر یہ تأثر قائم کیا کہ تیرے باپ کی دشمنی مجھ کو مانے نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ اخلاق اچھے برتوں۔ صفیہ کو بھی بتایا کہ تیرا باپ صفیہ، جو تیرا باپ ہے حیی ابن اخطب، کٹر یہودی ہے، لیکن میں اس کا انتقام تجھ سے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ایک حکمت یہ تھی کہ حضور
کثرت ازواج کر کے اپنا معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ تقلل معقولات اور کثرت صیام کے باوجود کثرت جماع کی قدرت رکھتے تھے۔ اور ایک حکمت حضور پاک علیہ السلام ان بیویوں کو پاک دامن رکھنا چاہتے تھے، اور ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے حقوق کی رعایت اور اس کی پاسداری کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد آپ کا نکاح سودا و عائشہ سے ہوا۔ پھر بھی سودا تو گھر آئیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہن کم سینی اور کم عمری کی وجہ سے رخصتی ان کی نہیں ہوئی، گویا اس وقت بھی آپ کے پاس تو ایک ہی بیوی تھی۔ پھر چند سال کے بعد مدینہ منورہ آ کر سن 2 میں عائشہ کی رخصتی ہوئی، جب بھی آپ کی عمر 54 سال کی تھی۔ پھر 1 سال کے بعد حضرت حفصہ سے، پھر کچھ مہینوں کے بعد زینب بنت خزیمہ سے، پھر سن 4 میں سلمہ سے، سن 5 میں زینب بنت جحش سے جب آپ کی عمر 58 سال کی ہو گئی تھی، پھر سن 6 میں جویریہ سے، سن 7 میں حبیبہ سے، اور پھر حضرت صفیہ سے، اور پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن سے آپ کا عقد ہوا۔ یہ سب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد اور آپ کی عمر بڑی ہو جانے کے بعد، لہذا اس صورت میں حضور پر جنس پرستی یا شہوت پرستی کا الزام لگانا یہ حقیقت سے ناآشنا اور ناواقف ہونے کی نشانی ہے۔ اگر شہوت پرست ہوتے تو ساری بیواؤں سے کیوں نکاح کرتے سوائے عائشہ کے، اور 55 سال تک دوسرا نکاح کیوں نہیں کیا، 55 سال کے بعد ہی کیوں کیا؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جس سے مستشرقین کے اعتراضات کی کمر ٹوٹتی ہے۔